باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں اس پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے سورہ اخلاص کی۔ سورہ اخلاص ناظرین یہ مکی صورت ہے، 4 آیات کریمہ ہیں، اور اس میں ایک رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں ناظرین کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور پھر فرمایا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ ناظرین یہ سورہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے، اس کو 1/3 قرآن کے برابر کہا گیا۔ جی 1/3 قرآن کے برابر۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، گویا کہ 1 قرآن آپ نے جو ہے وہ پڑھ لیا۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں یعنی کتنی عظیم صورت ہے کہ اگر آپ نے 1 مرتبہ اسے پڑھا تو گویا کہ آپ نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ جو اس سے کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی ہے، اللہ کی توحید ہے، اس کی بے نیازی کا بیان ہے۔ ناظرین نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کتنی پیاری صورت ہے۔ ایک شخص تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کہ وہ ناظرین اسے ہر نماز میں یعنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے فقہی اعتبار سے کہ اگر اور صورتیں یاد نہیں ہیں تب تو اگر یہ یاد ہے تو یہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور صورتیں یاد کرنے کی کوشش فرمائیں۔ لیکن اگر اور یاد ہیں تو پھر ایک ہی صورت ہر رکعت میں نہیں پڑھنی چاہیے، علیحدہ علیحدہ صورتیں ترتیب کے اعتبار سے پڑھنی چاہیے۔ یہ چیز ہے۔ اب چونکہ ناظرین وہ شخص ہر نماز میں ہر رکعت میں جب بھی تلاوت کیا کرتے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت نہ پڑھتے اور سورہ اخلاص پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی شکایت ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں اور صورتیں یاد تھی، ظاہر ہے کہ وہ عربی تھے اور صورتیں یاد تھیں۔ اب ہوا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ شخص یہ بات صحیح ہے جو تیری بابت کہی گئی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے۔ اب ناظرین آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں پڑھتے ہو، ہر رکعت کے بعد ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس صورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اس کی بے نیازی کا بیان ہے، اس کے لا شریک ہونے کا بیان ہے، اس کے ناظرین بے مثال بے مثل ہونے کا بیان ہے، اسی لیے جب میں یہ صورت پڑھتا ہوں مجھے اس سے محبت ہے، اور محبت کی بنا پر میں اس صورت کو بار بار پڑھتا ہوں۔ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے خوش نصیب اے شخص، تجھے اس صورت کی محبت جنت میں لے کر جائے گی۔ ناظرین کتنی بڑی بات ہے کہ اس صورت کی محبت ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور ہم روزانہ پورا قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، 1/3 قرآن بھی پڑھنا بہت مشکل ہے، تو پھر ناظرین یوں کر لیا کریں کہ تلاوت ایک جتنا ہو سکے کریں، 1 رکوع ہے 2 رکوع ہے جو ہو سکے کریں، یا 1 پاؤ کرنا چاہتے ہیں 1 پارہ پڑھنا چاہتے ہیں
کم از کم ایک رکوع روزانہ ضرور پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد، اور چاہے تو دونوں وقت پڑھ لیں، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، یعنی 1 منٹ کے اندر آپ ایک قرآن کا ثواب، قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی انویسٹمنٹ، یعنی وقت آپ کا بہت کم لگ رہا ہے اور آپ کی بہت مختصر وقت میں، لیکن اس کا پروفٹ بہت زیادہ ہے کہ قرآن کریم کی پوری تلاوت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود ہے، اور اس کی آیت نمبر 63 ہے، آیت نمبر 63 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ ان عصیتہ پڑھیں گے وقف کی صورت میں، کیونکہ یہاں پر قف یہ وقف لازم کی شارٹ فارم ہے اور یہاں وقف کرنا لازمی ہے، تو وقف کی صورت میں ان عصیتہ پڑھا جائے گا۔ غیر تخسیر، ناظرین وقف کی صورت میں غیر تخسیر پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 63 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 63 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ فا ایک کلمہ، من دوسرا، ینصرو تیسرا یا چوتھا، من پانچواں، اس میں اللہ چھٹا، ان ساتواں، عصیتو آٹھواں، اور اس کے بعد فا گزر چکا ہے، ما نواں، تزیدونا ناظرین 10واں، اور غیرہ 11واں، تخسیر 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا من ینصرو، ناظرین ینصرو میں را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں من میں نون ساکن کو ینصرو کی یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ فمن ینصرونی نہیں، فمن ینصرونی من اللہ۔ ناظرین انفرادی طور پر پڑھیں گے من کو تو نون ساکن ہوگا، لیکن جب ملائیں گے تو نون پر زبر آئے گا، اور اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے نون پر چونکہ زبر ہے، تو اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ من اللہ ان عصیتہ، ان عصیتہ، فما تزیدوننی، فما تزیدوننی غیر، غیر میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تخسیر۔ اب یہاں را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور جب وقف کیا جائے گا تو اس صورت میں را کا ماقبل دیکھا جائے گا، کیونکہ وقف کی صورت میں را ساکن ہوگا تو ماقبل دیکھا جائے گا، وہ بھی ساکن ہے تو اس کا ماقبل دیکھا جائے گا، وہ سین ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو پھر را ساکن کو یہاں باریک کر کے پڑھیں گے۔ غیر تخسیر، یہاں وقف کریں گے تو غیر تخسیر پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون کون سے ہیں، ان کی ناظرین نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ
فما تزیدوننی غیر تقصیر. یہ آیت نمبر 63 ہے. ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، پھر افعال اور پھر حروف، پھر ان کی تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے. تو پہلا اسم یہاں دیکھیے وہ ہے من. پہلا اسم ہے من، دوسرا یا ضمیر، تیسرا اسم اللہ. اسیتہ ہو ضمیر ہے تو یہاں پر نمبر 2 لگا دیتے ہیں. اچھا جی، پھر اس کے بعد یہاں پر بھی یا ضمیر ہے، نمبر 2 لگا دیتے ہیں. غیر چوتھا اسم ہے، تقصیر پانچواں اسم ہے. تو کل یہاں پر 5 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے ینصرو، اور دوسرا عصیتو، تیسرا تزیدونا. 3 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے فا، دوسرا من، تیسرا ان، چوتھا ما. تو کل یہاں پر ناظرین 4 حروف ہیں. تو اب دیکھتے ہیں اسماء. یہاں پر لکھتے ہیں پہلا فعل اسم ہے، پہلا اسم. ناظرین انشاءاللہ ہم یہ لکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. بریک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اسماء ہیں، پہلا ہے من، اچھا جی، دوسرا ہے یا ضمیر، یا اور ہو، یا اور ہو. اچھا جی، تیسرا اسم ہے اسم اللہ. چوتھا اسم ہے غیر. پانچواں اسم ہے تقصیر. اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر افعال جو ہے وہ کون کون سے ہیں. تو پہلا ینصرو، دوسرا عصیتو، تیسرا تزیدونا، اور چوتھا، بلکہ 3 افعال ہیں یہاں پر. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین حروف کتنے ہیں. تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں، پہلا حرف ہے فا، دوسرا من، تیسرا ان، چوتھا ما. تو کل ناظرین 4 حروف ہیں. تو 5 اسماء، 3 افعال، 5 اور 3 8 ہوئے، اور 4 حروف. تو کل ملا کر 12 کلمات یہاں پر موجود ہیں.
ناظرین کل 12 کلمات ہیں. اب آ جائیے اس اسما پر. من ناظرین من جو ہے وہ عام طور پر اسم استفہام کے لیے بھی آتا ہے. من بطور اسم موصول بھی آتا ہے اور من بطور اسم شرط بھی آتا ہے. یہاں پر اسم استفہام ہے. کون اس کا معنی ہے کون. اب دیکھیں من ایک ہی ہے. اس کا معنی بعض اوقات جس یہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات اس کا معنی جو ہے وہ ناظرین یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے تو ان اس کا معنی ہوتا ہے یعنی اگر اس کا معنی ہوتا ہے یا جو معنی ہوتا ہے. بعض اوقات اس کا معنی اگر یہ اس میں استفہام ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کون یا کیا. تو یہاں پر اس کا معنی ہے کون. اب کلمہ ایک ہی ہے لیکن معنی جو ہے وہ اس کے استعمال کے حساب سے کتنے ہیں. اس کے بعد یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. اس کے بعد ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. ہو ہم کہیں تو پیش الٹا پیش اور ہی ہم کہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور ناظرین منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد غیر کا معنی علاوہ بھی ہوتا ہے، غیر کا معنی سوا بھی ہوتا ہے، غیر کا معنی غیر بھی ہوتا ہے اور یہاں غیر کا معنی سوائے. ناظرین یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. تقصیر کا معنی کیا ہے؟ تقصیر تفعیل کے وزن پر ہے. یہ مصدر ہے باب تفعیل سے. اس کا معنی ہے نقصان، خسارہ. یہ بھی جو ہے وہ مادہ اس کا ایک ہی ہے. خسارہ، نقصان، تقصیر، نقصان. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. پہلا فعل ہے ینصرو. ینصرو فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے کہ وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا وہ مدد کرے گا. اب من اس پر داخل ہے تو ناظرین من ینصرو کا معنی کیا ہوگا؟ کون مدد کرے گا. من ینصرو کون مدد کرے گا. پھر اس کے بعد اگلا فعل ہے عصیتو. فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم. اس کا معنی ہے میں نے نافرمانی کی. میں نے نافرمانی کی اور یہاں پر ان داخل ہے اور ان جو ہے ناظرین شرط کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اگر. شرط کہتے ہیں ناظرین کہ جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو. جیسے میں نے کل بھی سمجھایا تھا کہ آپ کسی سے کہیں کہ اگر تم میرے گھر آؤ گے تو میں آپ کے گھر آؤں گا. تو اگر تم میرے گھر آؤ گے یہ شرط ہے تو آپ اس پر معلق کر رہے ہیں کس کو؟ اپنے آنے کو. تو ناظرین یعنی جو چیز شرط پر معلق ہوتی ہے اسے جزا کہتے ہیں یا جواب شرط کہتے ہیں اور یہ ان کا معنی ہے اگر. ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں، اگر میں نافرمانی کروں. اس کے بعد تزیدونا. تزیدونا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. اس کا معنی ہے کہ تم زیادہ کرتے ہو یا تم زیادہ کرو گے اور یہاں معنی ہوگا تم زیادہ کرو گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. من کا معنی ہے سے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من وعن یہ عام طور پر وہاں یوز ہوتا ہے کہ جہاں ناظرین آپ کے سامنے کوئی بات بیان کی جا رہی ہو تو جو الف سے لے کر یا تک یا اے ٹو زی کہہ لیجئے آپ کو من وعن پتہ ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ بات یہ واقعہ مجھے من وعن معلوم ہے یعنی اے ٹو زی معلوم ہے. یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان ہے. اس کا استعمال اور اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ان شرط کے لیے ہے. اس کا معنی ہے اگر. اچھا جی ما ہے. ما حرف نفی ہے. ما کا معنی ہے نہیں یا نہ. یاد رکھیں ناظرین ما بھی اس میں موصول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حرف استفہام کے معنی میں بھی ہوتا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے اور ما حرف نفی ایک ما ہے تو لیکن کتنے معنی میں آ رہا ہے تو یہ ہمیں کس سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ گرامر پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، سیکھنے سے معلوم ہوتا ہے. تو ما یہ حرف نفی ہے. تو کل ناظرین 12 کلمات ہیں. 12 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 غیر، نمبر 3 من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ناظرین آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا زبر فا، میم نون یا زبر مئی، یا نون زبر ین، صاد پیش سو، را پیش شروع، نون یا زر نی.
فمن ینصرونی میم زیر می نون لام زبر نل لام کھڑا زبر لا حاضر ہی من اللہ حمزہ نون زیر ان عین زبر آ صاد یا زبر صید تا پیشتو ہا الٹا پیشو ان عصیتہ یہاں وقف پڑھیں گے تو ان عصیتہ پڑھیں گے فا زبر فا میم الف زبر ما تا زبر تا زا یا زیر زی دال واو پیشتو نون زبر نا نون یا زیر نی فما تزیدوننی غین یا زبر غی را زبر را غیرہ تا خا زبر تخ سین یا سی را دو زرن غیر تخسیرن اب یہاں وقف پڑھیں گے تو غیر تخسیر پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. فا پس من کون ینصرو مدد کرے گا نی میری من سے اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ناظرین اب دیکھیں من انفرادی طور پر پڑھیں گے تو من پڑھیں گے لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر نون پر زبر ہوگا تو من اللہ. ان اگر عصیتو میں نافرمانی کروں ہو اس کی فا پس ما نا تزیدونا تم زیادہ کرو گے تو فما تزیدونا پس تم زیادہ نہیں کرو گے نی مجھے غیر سوائے تخسیر نقصان کے. ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ. تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے لیے سوا نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو. تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے لیے سوا نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور یہاں پر ناظرین جو آپ دیکھیں کہ آیت نمبر کل ہم نے 62 پڑھی تھی اور آج بلکہ آیت نمبر 63 کا جو پہلا پورشن تھا فرسٹ پورشن تھا ہم نے وہ پڑھا اور آج آیت نمبر 63 کا سیکنڈ پورشن ہے. قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تخسیر. تو صالح نے کہا کہ میری قوم یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت
رحمت عطا فرمائی ہو تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے لیے سوائے نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو؟ ناظرین، اب کل بھی میں نے بتایا کہ صالح علیہ السلام نے تمام حجتوں کو پورا فرمایا، اور یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے جب حجتیں پوری فرما رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر میں عرض کر رہا تھا کہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ناظرین، یہ حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہا کرتی تھی، حلوے والی ہا سے حجر۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ صالح علیہ السلام کی یہ قوم جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں جو ہے وہ کچھ معجزہ بتائیں۔ اور پھر انہوں نے باقاعدہ خود ہی یہ وضاحت کی کہ جو نہ کسی پیٹھ میں رہا، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوا، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہا، نہ اس کی خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی، بلکہ عادتیں جو ہے وہ یعنی طریقہ عادی کے خلاف ہو۔ تو ہوا یہ ناظرین کہ طریقہ عادی کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوا، اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ اور یہ یعنی اونٹنی جو تھی ناظرین، یہ پہاڑ کے پتھر سے دفعتاً نکلی، تو نہ ظاہر کسی اونٹنی سے پیدا ہوئی، اور نہ کسی پیٹ میں رہی، نہ کسی پیٹھ میں رہی، اور یہ صالح علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا۔ اور پھر جب معجزہ عطا فرمایا تو پھر ان کی آزمائش بھی ہوئی کہ ایک دن تم پانی پیو گے، اور ایک دن تمام قبیلہ سمود یعنی پانی پیے گا، اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، یعنی ایک دن تمام قبیلہ پانی پیے گا اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ ناظرین، یہ جس برتن، یہ جو اونٹنی کا برتن ہے، یہ آج بھی جو ہے وہ یعنی اسی علاقے میں، خلیج کے علاقے میں یعنی ایک برتن ہے، کافی بڑا سا، میں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے زیارت کی ہوئی ہے، تو اس کی بابت یہ مشہور ہے کہ یہ وہ برتن ہے کہ جس میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ کافی بڑا برتن، یعنی کافی بڑا پیالہ ہے، جو چھوٹے پیالے ہوتے ہیں اس کو اب بڑا کر دے، پتھر کا ایک بنا ہوا پیالہ ہے، تو اس کی بابت یہ مشہور ہے کہ یہاں پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اب یہ آزمائش ہوئی۔ اب شروع تو انہوں نے ناظرین کیا یعنی برداشت کیا، اور ہوتا یہ تھا کہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تو سارے قبیلے والوں کے برابر پانی پی جاتی، اور اس کے علاوہ ناظرین اس کے جس روز وہ پانی پیتی تو قبیلے والے نہ پیتے۔ اچھا، قبیلے والے جس دن پانی نہ پیتے تو اس دن وہ اونٹنی جو ہے نا اس سے دودھ دوہا جاتا، اور وہ اتنا ہوتا کہ وہ تمام قبیلے والوں کو کافی ہو جائے اور پانی کے قائم مقام ہو جائے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور تمام وحوش و حیوانات اور اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے، اور یہ بھی معجزہ ہے، یعنی جتنے بھی حیوانات ہیں وہ جب اس کی باری ہوتی تو وہ بھی آگے بڑھ کر پانی نہیں پیتے، اسے پانی پینے دیا کرتے۔ اب ناظرین، یہ تمام کی تمام جو حجتیں تھیں، یعنی ایک معجزہ تھا اور اس کے اندر کئی معجزات تھے، یعنی سارے قبیلے والوں کے برابر پانی پینا ایک جانور کے لیے ممکن نہیں ہے، ایک ہی جانور کے لیے، تو وہ اونٹنی سارے قبیلے والوں کے برابر پانی پی جاتی ہے، اور قبیلے والے بھی بڑے یعنی یوں سمجھے طاقت والے تھے، بڑے بڑے لمبے قد تھے ان کے، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ پھر جس دن وہ پانی پیتی تو اتنا دودھ دیتی کہ تمام قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جاتا، یہ بھی معجزہ تھا۔ پھر یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ پانی کے قائم مقام ہو جاتا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ ناظرین و سامعین، پھر ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ جو باقی وحشی درندے، پرند چرند وغیرہ اور جانور وغیرہ، وہ اس دن اس پیالے کے قریب نہ آتے جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی۔ تو یہ ایک معجزے میں کئی معجزات تھے، اور یہ اتنے عظیم معجزات تھے کہ ناظرین آپ کی قوم کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایمان لاتے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے تک تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارا سارا حصہ پی جاتی ہے۔ اب انہیں یہ خیال نہ آیا کہ جس دن یہ پانی پیتی ہے تو اتنا دودھ دیتی ہے جو ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، پانی کا قائم مقام بن جاتا ہے، لیکن یہ خیال نہ ہے،
شیطان نے انہیں دھکیلا اور کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہمارا حصہ پی جاتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ یعنی ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا کہ اب اس جو ہے وہ اونٹنی کو مار دیا جائے۔ تو ناظرین، بدھ کے روز، چہارشنبہ جسے کہتے ہیں، بدھ کے روز جو ہے وہ ناقہ یعنی اونٹنی کی کونچیں جو ہیں یعنی ٹانگیں وہ کاٹی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم اس کے بعد 3 روز زندہ رہو گے۔ پہلے روز تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے روز تم سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے فرمایا کہ پہلے روز زرد، دوسرے روز سرخ، اور تیسرے روز کالے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے روز عذاب آئے گا۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یکشنبہ یعنی جو ہے وہ اتوار کے روز دوپہر کے قریب آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، یہ کہانی تھی اس قبیلے کی کہ جنہیں اپنی طاقتوں پر بڑا ناز تھا۔ یہ اس قبیلے کی کہانی تھی کہ جن کے لیے یہ باقاعدہ فرمایا گیا کہ یہ پہاڑوں میں اپنا گھر بناتے تھے۔ یہ ان کی کہانی تھی کہ جنہیں اپنی طاقتوں پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم نے مکان بنائے ہیں، ہمیں بڑی طاقت ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی کے معجزے کی تکذیب کی، جھٹلایا، تو اللہ رب العالمین نے ایک ہولناک آواز کے ذریعے، جیسے کہ زلزلے کی آواز کے لیجیے، ایک ہولناک چنگاڑ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو اس طرح ہلاک فرمایا کہ ان کے دل پھٹ گئے اور زمین پر اوندھے منہ آ گئے اور سب کے سب مارے گئے۔ ناظرین، یہ ان کی کہانی ہے اور یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین ناظرین ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اپنی ناراضگی سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین مزید بیان ہوگا تو اس وقت انشاءاللہ مزید انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم تفصیل میں عرض کریں گے کہ آگے کیا ہوا، اور یہ جو اللہ کی ناقہ اس کو نشانی فرمایا گیا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے لیے سوا نقصان کے کسی چیز میں زیادتی کر رہے ہو۔ کس چیز میں زیادتی کرے؟ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے افزازی۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اچھا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ ترجمہ، تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے لیے سوائے نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو؟ جزاک اللہ خیر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ینصرونی من اللہ، ینصرونی نہیں، ینصرونی، ینصرونی من اللہ ان آسیتو نہیں، آسیتو، عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ینصرنی، ینصرونی نہیں، ینصرونی، ینصرنی من اللہ ان عصیتہ
فما تازیدیں تزیدوننی تزيدونني غير تقصير. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر. تو اللہ کے مقابلہ میں میری کون مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے لیے سوائے نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تکثیر. تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے لیے سوائے نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام. جی کہاں سے؟ پٹن سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ. عصیتو نہیں عصیتو. سواد کو ذرا صحیح نکالے, صحیح آواز نکالے اس کی. عصیتو. عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر. مجھے ترجمہ نہیں کروں گا. چلیں ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv. اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیں کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا چاہیے سرچ کر سکتے ہیں. ضرور سرچ کیجیے, مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.